فرماتے وقت کی قدر بہت زیادہ ہے، اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں تو میرا وقت کھانا کھانے میں لگ جاتا ہے، کہتے ہیں پھر میں بڑا پشیمان ہوتا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میں نے اس وقت کو جو ہے کھانے میں لگا دیا، کاش کہ یہ وقت بھی میں کتابوں کے مطالعے میں لگاتا۔ دیکھیں کیسے وقت کی قدر، وقت کی اہمیت کہتی ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کا جذبہ ہے، اور ہمارے پاس وقت تھوڑی ہے۔ وقت کس کے لیے پتا ہے؟ گپ شپ لگانا، آپس میں بیٹھ جاؤ، گھنٹوں گھنٹوں تک باتیں کرتے رہتے ہیں، رات کی رات گزر جاتی ہے، لیکن جب ہم انہیں کہے چلو کتاب کا مطالعہ تو کرو، قرآن تو پڑھو، حدیث تو پڑھو، اب کہتے یار وقت ہی نہیں ہے، ہم بڑے بیزی ہیں۔ واہ سبحان اللہ، تمہاری لائف اتنی بیزی ہو گئی کہ دیگر تمام کاموں کے لیے وقت تو ملتا ہے، لیکن قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، دروس قرآن اور دروس احادیث طیبہ کو سننے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ جب ایسی سوچ ہماری بن گئی، کہاں پھر برکتیں ملیں، کہاں پھر وہ فضل جو ملنا تھا وہ نصیب ہوتا ہے، اور کہاں وہ رحمت جو میسر ہونی تھی پھر وہ کہاں ملتی؟ پھر محرومیاں ہی تو ملتی ہیں۔ اور آج ایسا ہی تو نظر آتا ہے، وقت کہاں نظر آتا ہے؟ وقت کی بڑی قدر ہے۔ وقت کے حوالے سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، بس تھوڑی دیر میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں، پھر قبلہ استاد محترم درس حدیث دیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، سنیے، فرماتے ہیں لا تدعوا علی اولادکم، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا اپنی اولاد کو بدعا مت دو۔ یہ باپ کو بھی کہا جا رہا ہے اور ماں کو بھی کہا جا رہا ہے، کہا اپنی اولاد کو بدعا مت دو۔ اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر موجود ہے، جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرماتے تمہیں پتہ نہیں کون سا وقت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور تمہاری زبان سے نکلا اگر رب نے قبول کر لیا تو تمہاری اولاد مصیبت میں آ جائے گی، تکلیف میں آ جائے گی۔ یہ تو حدیث مبارکہ ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، باپ اور ماں نے بدعا دے دی، ہمارے یہاں لہجہ انداز ہے نا، باپ سے زیادہ ماں کا تیور ہے، بات بات میں برے الفاظ اولاد کے متعلق کہتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب برے الفاظ اولاد کے متعلق کہتی ہے، لیکن زیادہ پیار بھی کون کرتا ہے؟ ماں ہی تو کرتی ہے۔ باپ سے زیادہ شفقت اور محبت کس کی ہوتی ہے؟ ماں کی ہوتی ہے، لیکن زیادہ بدعاؤں کے الفاظ بھی ماں نکالتی ہے، تیرا ستیہ ناس ہو، تو مر جائے، پتہ نہیں کیا کیا کہ بیٹھتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر وہ لمحہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نکلا، اب ماں ہی بدعا دیتی ہے، پھر ماں ہی روتی ہے، کیا ہو گیا میرے بیٹے کو؟ بیمار ہو گیا، کیا ہو گیا میرے بیٹے کو؟ اسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا، کیا ہو گیا میرے بیٹے کو؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لیکن میں یہاں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میرے آقا جہاں اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں، وہاں میرے آقا اشارتاً یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھو وقت بڑا اہم ہوا کرتا ہے، اس کی قدر کرنا جانو، اس کی قدر کرنا جانو۔ اگر وقت کی قدر ہمارے اندر بیٹھ جائے تو ہمارا لمحہ فضول نہیں جائے گا۔ طالب علم بھی دیکھے، طالب علم کیا دیکھے، اس کا وقت کیا ہے تعلیم کا، جو اوقات تعلیم کے ہیں 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 7 گھنٹہ 6 گھنٹہ، طالب علم کیا کرے؟ اپنے وقت کو جس وقت کے لیے نکالا ہے، جس چیز کے لیے نکالا ہے، وہ اسی میں صرف کرے۔ استاد کا کام ہے تدریس، تو تدریس میں صرف کرے، یہاں وہاں کی باتوں میں نہ لگ جائے۔ طالب علم یہاں وہاں نہ لگ جائے۔ طالب علم پر بھی لازم ہے اپنے وقت کی قدر کرے، استاد پر بھی لازم ہے اپنے وقت کی قدر کرے، اور دیگر افراد پر بھی لازم ہے اپنے وقت کی قدر کرو۔ وقت آتا ہے بھاگ جاتا ہے، اگر تو بعد میں پچھتائے گا تیرے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تیرے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی انداز، یہی طریقہ جو ہے ہمارے اسلاف نے سکھلایا۔ حضرت سیدنا امام شافعی، اب آخری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام شافعی بہت بڑے امام ہے،
بہت بڑے امام، بڑے جلیل القدر امام ہے، ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم حنفی ہیں لیکن سارے اولیاء ہمارے سر کے تاج ہیں، آنکھوں کا نور ہے اور دلوں کا سرور ہے، اور رب ہمیں سکت دینا تو ان کے قدموں کے نیچے ہم اپنی پلکیں بچھا دیں۔ الحمدللہ ہم اگرچہ حنفی ہیں لیکن ہمارے سر کے تاج جہاں امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے، قسم خدا کی وہاں ہمارے سر کے تاج امام شافعی بھی ہے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر حنفیوں کے بعد سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ مسلمانوں میں شافعیوں کی ہے۔